نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے چند مختلف مقامات سے چند آیات بینات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ عنکبوت کی آخری آیت وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کے تحت آپ نے چند باتیں سماعت فرمائیں۔ آج بھی ہمارا موضوع اسی گزشتہ گفتگو کا تسلسل ہوگا جو کہ مرتبہ شہادت ہے اور جہاد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کے لیے اپنی طرف آنے والے تمام راستے، ان تمام راستوں کی ہدایت اور تمام راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ، یہ نون ثقیلہ تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ہم انہیں ضرور ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ کیسی ہدایت دیتے ہیں کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔
انسان اس دنیا میں آیا ہے حارثی روح صاحب نفس، جو سانس لیتا ہوا اس دنیا کے اندر آیا ہے، اس نے موت کی آغوش میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت 4 طرح کی ہے، عام جو موت آتی ہے انسان پر وہ 4 طرح کی موت ہے۔ ایک طبعی موت ہے۔ طبعی موت انسان پر کسی بیماری کی وجہ سے، تباہ کی وجہ سے اس پر موت آئی، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ دوسری موت حادثاتی موت ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا یا چھت سے گر پڑا یا کوئی اور اس طرح کا حادثہ پیش آیا اور اس کو موت آ گئی۔ اور تیسری موت ہے خودکشی کی موت۔ انسان خود اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، اپنے آپ کو خود انسان مار دیتا ہے، کسی گن سے، کسی پسٹل سے، کسی چھری سے، یا خود نہر کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے، یا آگ میں چھلانگ لگا دیتا ہے، یا ریل کے آگے آ جاتا ہے خود بخود۔ اسے خودکشی کی موت کہتے ہیں، اور یہ موت حرام موت ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام موت ہے۔ اور یہ حرام کیوں ہے؟ حرام اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اس کو زندگی دی ہے، اس نے اللہ کی دی ہوئی زندگی کے اندر اپنا اختیار استعمال کیا ہے، اپنی مرضی شامل کی ہے اس نے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، جب وہ چاہے گا اس انسان کو دی ہوئی زندگی واپس لے لے گا۔ یہ اختیار اللہ کو ہے، اور بندہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر وہ اپنی جان جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ اسے خودکشی کی موت کہتے ہیں۔ ایسی موت حرام موت ہے۔ اور چوتھی موت جو ہوتی ہے وہ ہے شہادت کی موت۔ وہ کیا ہے؟ شہادت کی موت۔ میدان جنگ کے اندر انسان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی جان اپنے اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ اسے شہادت کی موت کہتے ہیں۔ اس موت کا جو شہادت کی موت ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 کامل گروہ ہیں، 4 کامل مرتبے ہیں، 4 کامل جماعتیں ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے۔ وہ 4 مرتبے کون سے ہیں؟ پہلا مرتبہ وہ مرتبہ نبوت ہے، مرتبہ نبوت ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین۔ اور اس مرتبہ نبوت کے جو اصل ہیں، جہاں سے یہ مرتبہ نبوت نکلتا ہے، جو نبوت کی کان ہیں، وہ ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، سید المرسلین، سلطان المرسلین، اللہ کے پیارے محبوب تاجدار مدینہ کی ذات ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس کو بھی یہ نبوت ملے گی، نبوت کی کان ہر شے کی ایک
کان سمجھتے ہیں جہاں سے وہ چھ چیز نکلتی ہے، جیسے سونے کی کان ہے، چاندی کی کانیں ہیں، ہیرے جواہرات کی کانیں ہیں، معدنیات کی کانیں ہیں، کوئلے کی کانیں ہیں۔ کوئلے کی کان سے کوئلہ نکلے گا، سونے کی کان سے سونا نکلے گا، اور جس کان سے نبوت نکلتی ہے اسے کان مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے کان مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات وہ بھی آپ اپنے ذہنوں کے اندر رکھ لیں کہ جو نبوت کی کان ہے وہ بھی کان مصطفیٰ ہے، وہ نبی پاک کی ذات ہے، اور ایمان کی کان بھی نبی پاک کی ذات ہے۔ ایمان کی کان بھی نبی پاک کی ذات ہے، یعنی ایمان کی اصل بھی نبی پاک ہیں اور نبوت کی اصل بھی نبی پاک ہیں۔ جس کو بھی نبوت ملے گی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملے گی، آپ کی نبوت سے ملے گی۔ آپ کی نبوت تمام انبیاء کی نبوت کی اصل ہے، معدن ہے، مخزن ہے۔ اور اسی طرح جس کے پاس ایمان ہے، ایمان کی دولت ہے، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ عام مومنین ہوں، جس کو ایمان ملے گا اس ایمان کی اصل ایمان مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ رومی کشمیر، رومی ہے حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں صدر نشین دیوان حشر دا، صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ امامہ، کل نبی محتاج اسے دے تے نفراں وان غلامہ۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلا مرتبہ ہے جس پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، آشا غلط یہ خبر بے بصر کی ہے۔ نبوت کی اصل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور ایمان کی اصل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب دوسرا مرتبہ وہ مرتبہ صدیقیت ہے، اور اس مرتبہ صدیقیت کی جو اصل ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات۔ تمام امتوں کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جس کو بھی امتوں کے اندر جس کو بھی مرتبہ صدیقیت ملے گا وہ سیدنا ابوبکر کی صداقت سے ملے گا۔ اور تیسرا مرتبہ ہے وہ مرتبہ شہادت ہے، اور یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اس امت کا عظیم مفسر، عظیم محدث، بیکی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان تمام مرتبوں کا جو قطب مدار ہیں وہ نبی پاک نبوت کا قطب مدار، سیدنا ابوبکر صدیق صداقت کا قطب مدار، اور شہادت کا قطب مدار وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ والصالحین، اور ولایت کا قطب مدار وہ حضرت مولا کائنات
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات ہیں۔ اللہ رب العزت ان 4 گروہوں کا، 4 جماعتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ یہ جو شہادت کا مرتبہ ہے نا، یہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ یعنی شہید وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، اور یہ شہادت کی موت جو ہے یہ انسان کو کہاں سے ملتی ہے، انسان کو کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ شہادت کی موت انسان کو جہاد سے حاصل ہوتی ہے، جہاد سے۔ جو اصل ہے نا، جو ایک ہے اصلی شہادت، ایک ہے حکمی شہادت۔ حکمی شہادت کے اندر علماء نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں۔ کسی کو پیٹ کا درد ہوا، اس درد سے فوت ہوا تو پھر اسے بھی شہادت، کیونکہ یہ نبی پاک کی امت پر اللہ رب العزت اللہ کے محبوب کا احسان ہے۔ لیکن جو اصلی شہادت ہے وہ گردن کٹا دینا، میدان جہاد کے اندر اپنا سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر قربان کر دینا، اپنی جان دے دینا۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنی جان دے دیتا ہے، اسے شہید کہتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ لگنے کی وجہ سے شہید زندہ ہو جاتا ہے۔ شہید دیکھیں، ایک چھوٹی سی بات سمجھنے والی ہے، وہ سمجھیں ہم۔ عمل ایک ہی ہے، عمل ایک ہی ہے، ایک ہی میدان جنگ ہے، میدان حرب ہے۔ دونوں طرف دکھنے میں انسان، دکھنے میں، لیکن دونوں کے اندر زمین آسمان جتنا فرق ہے۔ ایک طرف کافر ہیں، دکھنے میں وہ بھی انسان ہیں، دکھنے میں، لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے۔ اور دوسری طرف نبی پاک کے غلام، نبی پاک کے امتی غلام، جو دکھنے میں بھی انسان ہیں اور حقیقت میں بھی انسان ہیں۔ دونوں بظاہر ایک ہی میدان حرب کے اندر موجود ہیں، اور دونوں ہی ایک ہی عمل کر رہے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ تلوار چل رہی ہے، نیزہ بازی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ اب دونوں ہی آپس میں باہم مقابلہ کر رہے ہیں، باہم لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک اس لڑائی کے اندر کام آ رہا ہے، مر رہا ہے تو وہ مردہ ہے، اور دوسرا جو اس لڑائی کے اندر کام آ رہا ہے، اپنی جان دے رہا ہے، وہ زندہ ہے۔ بظاہر دونوں کی گردن کٹی ہے، خون بہا ہے، روح نکلی ہے۔ ایک کی روح نکلی ہے، وہ مردہ ہے، اس کا گلا کٹا ہے، وہ مردہ ہے، اس کا جسم ٹوٹے ٹوٹے ہوا ہے، وہ مردہ ہے۔ اور دوسرا اس کی روح نکلی ہے، خون نکلا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، وہ زندہ ہے۔ میدان جنگ ایک ہی ہے۔ تو ان کی موت موت کیوں رہی اور ان کی موت زندگی کیسے بنی؟ تو آسان سی بات ہے کہ جن کی ذاتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ لگ گئی ہیں، انہیں زندگی مل گئی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی کو بھیجا، اور پھر اس کے بعد زمین جو ہے وہ زندہ ہوئی۔ فَأَخْرَجَ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین اپنی موت کے بعد اخرجہ، اس نے نکالنا شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ زندہ ہوگی زمین۔ جو زمین بنجر ہو وہ مردہ ہوتی ہے، جو فصل نہ نکالے، جو اناج نہ نکالے، اسے بنجر زمین کہتے ہیں، اور بنجر زمین مردہ ہوتی ہے۔
اور زندہ زمین کون سی ہے؟ وہ زمین جس سے اناج نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی کو بھیجا، اور اس پانی کا نام کیا ہے؟ بارش۔ اس پانی کا نام کیا ہے؟ بارش۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی رحمت کو، بارش رحمت ہے نا، ہم نے اپنی رحمت کو زمین پر نازل کیا۔ جب ہماری رحمت کے قدم زمین کے ساتھ لگے، ہماری رحمت کے قدم زمین کے ساتھ لگے، تو اب کیا ہوا؟ وہ زمین زندہ ہو گئی۔ اب بارش رحمت ہے۔ بارش کائنات کی جو رحمتیں ہیں، یہ ساری رحمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عین رحمت ہیں، ساری کائنات کی رحمتیں رحمت ہیں، اور ہمارے آقا عین رحمت ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جس کو رحمت کا یہ درجہ ملا ہے، اس کی کان بھی نبی پاک کی ذات ہیں۔ تو جب بارش رحمت ہے، تو اس بارش کے قدم لگنے کی وجہ سے زمین زندہ ہوتی ہے، اور جب نبی پاک کے قدموں کے ساتھ کوئی انسان لگ جاتا ہے تو وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ یہ فلسفہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ لگنے والا، آپ کے حکم کو ماننے والا، آپ کے حکم پر اپنی جان قربان کرنے والا جب جان قربان کر دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے خبردار، اس نے جان تو دی ہے لیکن اسے مردہ نہیں کہنا، یہ زندہ ہے۔ اسے مردہ نہیں کہنا آپ نے، یہ زندہ ہے۔ خبردار، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کہنا ہے نہ گمان کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، آپ کے قدموں کے ساتھ لگ جانے سے انسان کو حیات ملتی ہے۔ آج جو امت مسلمہ مردہ ہے، مردہ ہے، آپ کہیں گے کہ مردہ کیسے؟ یہ تو چلتے پھرتے ہیں۔ قرآن کا فلسفہ پڑھیں۔ قرآن ایسے لوگوں کے لیے جو چلتے پھرتے تو ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ لوگ وہ لوگ ہیں، یہ دیکھتے تو ہیں، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن یہ سنتے نہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ آنکھیں بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، قرآن انہیں مردہ کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے یہ نابینے ہیں، آنکھیں ہونے کے باوجود یہ نابینے ہیں۔ تو وہ نابینے کیوں ہیں؟ اس لیے نابینے ہیں کہ وہ ذات رسالت سے، نبی پاک کی ذات سے ہٹ گئے ہیں۔ تو اگر نبی پاک کو چھوڑ کر اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے تو وہ مردوں کی زندگی گزار رہا ہے، اور اگر نبی پاک کے حکم کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق، آپ کی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو اگر وہ زمین کے اوپر ہے پھر بھی زندہ ہے، اور اگر زمین کے اندر چلا گیا ہے پھر بھی زندہ ہے۔ اب یہ جو انسان کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے نا، شہادت کا مرتبہ یہ جہاد سے ملتا ہے، جہاد سے۔ اور آج اس دور میں ایک بات کی جاتی ہے، امن کی بات کریں، سکون کی بات کریں، لڑائی جھگڑے سے دور رہیں، کیا ضرورت ہے لڑائی جھگڑے کرنے کی؟ یعنی انسان موت سے خوف زدہ ہے۔ جو گزشتہ جمعہ المبارک میں نے بات کی تھی نا، کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اس امت کو وہن کی بیماری لگے گی، سنی تھی بات آپ نے؟ یعنی امت کو وہن لگ جائے گا، یہ بیماری لگ جائے گی، جس وجہ سے امت ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ اور وہ وہن کی بیماری کیا تھی؟ وہ موت کا خوف اور زندگی کی محبت۔ اور پھر جب یہ بیماری ہمیں لگ چکی ہے امت مسلمہ کو، ہم موت سے ڈرتے ہیں،
موت سے ڈرتے ہیں کہیں موت نہ آ جائے. اگر قرآن پاک کو پڑھیں، سورہ جمعہ کو پڑھیں آپ، تو اللہ فرماتا ہے بے شک آپ جتنا مرضی بھاگیں موت سے، جتنا مرضی بھاگیں، ایک نہ ایک دن آپ سے اس موت کے ساتھ ملاقات کر کے رہیں گے. موت سے کسی کو فرار نہیں ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا موت سے. تو اب اس کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اس کا خوف نہیں ہونا چاہیے. موت تو ایک نعمت ہے، موت تو ایک نعمت ہے، ایک ایسا پل ہے جو محبوب کو محبوب کے ساتھ ملانے والا ہے. اور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، فرشتہ موت کا گو چھوتا ہے بدن تیرا. عام لوگوں نے سمجھا ہے بس مر گئے ہیں، کام ختم ہو گیا ہے. ختم نہیں ہوا، نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے. فرشتہ موت کا گو چھوتا ہے بدن تیرا، تیری حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے. یہ فرشتہ تجھے مارنے کے لیے نہیں بلکہ دائمی زندگی دینے کے لیے آتا ہے، دائمی زندگی دینے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے یہ فرشتہ تیرے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے. اور موت آتی کیسے ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ملک الموت آ کر نا انسان کے بدن کو مس کرتا ہے، چھوتا ہے. اور اسی کا ترجمہ اقبال کر، فرشتہ موت کا گو چھوتا ہے بدن تیرا. وہ بدن کو آ کر مس کرتا ہے فرشتہ، ہاتھ سے پاؤں کی طرف سے چھونا شروع کرتا ہے. اور اس کے چھونے کے ساتھ انسان کی روح اس کے ہاتھ کے ساتھ نکلتی جاتی ہے. اور آخر میں وہ انسان کے قلب سے، انسان کے دماغ سے اس روح کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے. گنہگاروں کی، کافروں کی موت اور مومنین کی موت کے اندر فرق کیا ہے؟ عام لوگوں کی، گنہگاروں کی، کافروں کی موت جب ہوتی ہے تو وہ فرشتہ ایک بھیانک شکل میں، ڈراؤنی شکل میں آتا ہے اور اکیلا. اور جب کسی نیک، پارسا، مومن، اللہ کے مقبول بندے، ولی کی موت آتی ہے تو وہی فرشتہ خوبصورت شکل میں، نورانی شکل میں، پہلے ہی وہ نور ہے، تو اس نورانی شکل کے ساتھ اس کے سامنے آتا ہے. اور اکیلا نہیں ہوتا، 5000 فرشتوں کی جماعت لے کر اس نیک روح کو ایک 5000 فرشتوں کے جلوس میں وہ نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اور جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، یہ ایک بات سمجھنے والی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب موت آتی ہے انسان پر تو کچھ ایسے چہرے ہیں جو کالے ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے چہرے ہیں جو نور و نور ہو جاتے ہیں. ان کے چہروں پر رونق آ جاتی ہے، نورانیت آ جاتی ہے. تو نورانیت کن چہروں پر آتی ہے؟ اور کالے چہرے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جن کی روح اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے اور اللہ انہیں مسترد کر دیتا ہے، حکم دیتا ہے اسے لے کر جہنم کے اندر چلے جاؤ. تو اب جب وہ روح کو حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے تو اس غم سے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کہتا ہے مومن کی روح اس کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، نیک پارسا بندے کی روح کو پیش کیا جاتا ہے، تو فرشتے 5000 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس کی روح کو پیش کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نظر رحمت سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور فرماتا ہے اس کو جنت کے اندر لے جاؤ. اعلی علیین میں، سجیین میں، دونوں کا حکم دیا جاتا ہے. جو ارواح کے مقامات ہیں، تو جس کو اعلی علیین کا حکم دیا جاتا ہے، جب وہ بندہ جسم والا اس حکم کو سنتا ہے نا، اللہ کے حکم کو، تو اس کا چہرہ شاداب ہو جاتا ہے. یہ موت ہے. اور موت، دونوں کی موت کیسی ہے؟
گنہگار کی، کافر کی اور مومن کی موت، ایمان والے کی، نیکوکار کی موت کے اندر فرق کیا ہے؟ حضرت امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ موت دونوں کی کیسی ہے؟ جو گنہگار کافر جب اس کے بدن سے روح نکالی جاتی ہے نا، تو اس کی مثال کیا ہے؟ جس طرح ایک چادر لے کر انسان، خاردار جھاڑی ہوتی ہے نا، کانٹے دار جھاڑی، کیکر کا، ببول کا درخت، اس کے اوپر چادر ڈالی جائے اور پھر چادر کو زور سے کھینچا جائے، زور سے کھینچا جائے تو اس چادر کی جو حالت ہے آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ چیتھڑے ہو جاتی ہے۔ یہ گنہگار اور کافر کی موت کا وقت ہے، اور جب بندہ مومن اس کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کی مثال کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جس طرح مکھن سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ اور یہ عام بات ہیں، اور جو مومن شہادت پاتا ہے اس کی شہادت کا مرتبہ کیا ہے اور موت کے وقت اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چمیٹی جو کاٹتی ہے نا، کیڑی جسے کہتے ہیں آپ، چمیٹی کے کاٹنے کا درد تو بہت درد ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں شہادت کی موت پاتا ہے وہ اتنی درد بھی اس کو نہیں ہوتا، اتنا بھی وہ محسوس نہیں کرتا کہ اس کے بدن سے روح نکل رہی ہے۔ یہ وہ شہادت کی موت ہے، اور یہ شہادت کی موت انبیاء تمنا کرتے رہے ہیں، اس موت کو مانگتے رہے ہیں، شہادت کی موت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انی وددت ان اقتل فی سبیلک ثم احیا، ثم اقتل ثم احیا، ثم اقتل ثم احیا۔ نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں محمد تیرا نبی، تیرا رسول، تیرا پیغمبر، تیرا محبوب تجھ سے دعا کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں، انی وددت، میں پسند کرتا ہوں کہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور اسی طرح یہ کام چلتا رہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ شہادت کو حاصل کرنے کے لیے، تعلیم امت کے لیے جو بیان کی جا رہی ہے۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات، آپ نے حج مبارک کیا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد، سیدنا ابو بکر کی خلافت کے بعد ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے، واپس آپ آ رہے تھے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو خلیفہ ثانی ہیں، مراد رسول ہیں، مراد رسول ہیں، جن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمارے آقا مولا نے مانگ کر لیا ہے، یعنی اسلام کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی شوکت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ رب العزت نے جس اسلام کو اس کائنات کے اندر اپنے محبوب اور انبیاء کو دیا ہے، اس اسلام کی عزت و توقیر کے لیے جس ہستی کو نبی پاک کی بارگاہ میں دیا ہے اسے عمر فاروق کہتے ہیں، اسے عمر۔ یہاں ایک بات میں کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات کھل جائے، سمجھ آ جائے۔ اب جتنے بھی اعتراضات کوئی سیدنا عمر فاروق پر کرے گا کہ فاروق یہ ہے، عمر یہ ہے، عمر یہ ہے، عمر یہ ہے، جتنے بھی اعتراضات کرے گا اور جتنے بھی اپنے نامہ اعمال کی طرح اوراق کو سیاہ کرے گا، سیدنا عمر فاروق کی مذمت کر کے، صحابہ کی مذمت کر کے، ان کی شان کے اندر کمی بیان کر کے وہ اپنے نامہ اعمال کی طرح اوراق کو سیاہ کرے گا،
یہ سارے کے سارے اعتراضات جو عمر فاروق پر کیے جاتے ہیں، یہ سیدنا عمر فاروق پر نہیں، یہ اللہ پر اعتراض ہے، اللہ پر اعتراض ہے، کیونکہ نبی پاک نے مانگا ہے اور دیا اللہ نے ہے۔ تو اگر عمر غلط ہے، معاذ اللہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بولو رضی اللہ تعالی عنہ، سلام اللہ علیہ، اللہ نے انہیں دیا ہے نبی پاک کو۔ نبی پاک نے مانگا یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام دونوں میں سے ایک کو دے دے، یہ نبی پاک کی دعا ہے، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جال، ان دونوں میں سے ایک مجھے دے دے۔ تو کیونکہ نبی پاک کی زبان سے پہلے عمر بن خطاب کا نام نکلا تھا، اللہ نے فرمایا محبوب جو پہلی تیری زبان سے نکلا ہے وہی دیتا ہوں۔ اب اللہ نے دیا ہے اسلام کی عزت کے لیے عمر فاروق کو، تو اگر عمر فاروق غلط ہیں تو اللہ نے غلط دیا ہے معاذ اللہ۔ تو اعتراض عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے، اعتراض اللہ کی ذات پر ہے، اور جو اللہ کی ذات پر اعتراض کرتا ہے وہ اسلام میں رہتا ہی نہیں۔ ادھر اعتراض کرنے کی بات ہوئی، ادھر بیڑا غرق ہو گیا، جہنم واجب ہو گئی، کیونکہ اللہ کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے، اور اللہ کی ذات اعتراض کے لیے نہیں بلکہ اعتراف کے لیے ہے۔ وہ ذات اعتراض کے لیے نہیں، اللہ کی ذات، نہ اللہ کی ذات اعتراض کے لیے ہے نہ اللہ کے رسول کی ذات اعتراض کے لیے ہے، یہ دونوں ذاتیں اعتراف کے لیے ہیں، اعتراف کے لیے، بس ان کو ماننا ہے، ان کو ماننا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے واضح آسان سادہ لفظوں میں آپ کو آپ کا عقیدہ سمجھا رہا ہوں۔ یہ فتنے کا دور ہے، یہ فتنے کا دور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک آپ نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا کہ یہ جو شہادت کا مرتبہ ہے نا، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کا دھواں، جہنم کی آگ کا دھواں، جب آگ جلے گی جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے، وہ دھواں اور میدان جہاد کے اندر جب گھوڑے دوڑتے ہیں خاک اڑتی ہے، اور اس خاک سے آلودہ بدن، یہ دونوں چیزیں ایک بدن پر جمع نہیں ہو سکتی۔ سمجھائی بات کی کہ نہیں آئی؟ یعنی جہنم کی آگ کا دھواں بھی ہو اور میدان جہاد میں جہاد کرنے والا مجاہد بھی ہو، اور اس کے جسم پر، اس کی داڑھی پر، اس کے سر پر میدان جہاد کا غبار بھی ہو اور جہنم کا دھواں بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے نا کہ ایک ہی سینے کے اندر، ایک ہی جوف کے اندر دو دل نہیں ہوتے، اللہ نے ایک مرد کے لیے ما جعل اللہ لرجل، اللہ نے انسان کے لیے، کسی مرد کے لیے ایک ہی سینے کے اندر، ایک ہی جوف کے اندر دو دل نہیں رکھے۔ دو دل کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی، جہنم کی آگ بھی اور جنت کی ٹھنڈک بھی، جہنم کی آگ کا دھواں بھی اور میدان جنگ کا غبار بھی، یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور دنیا کی محبت، یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور اصحاب ثلاثہ اور صحاب رسول کی بغض، ان کی نفرت، یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے کہ مولا علی کی محبت بھی ہو اور ابو بکر کا بغض بھی ہو،
مولا علی کی محبت بھی ہو اور عمر فاروق کا بغض بھی ہو، مولا علی کی محبت بھی ہو، عثمان کا بغض بھی ہو، مولا علی کی محبت بھی ہو اور صحابہ کا بغض بھی ہو، یہ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ خود مولا علی نے فرمایا ہے کہ میری محبت اور اصحاب ثلاثہ کا بغض ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ میری محبت بھی ہوگی، ابو بکر کی محبت بھی، عثمان کی محبت بھی، فاروق کی محبت بھی ایک دل میں جمع ہوگی۔ میری محبت اور ان کا بغض ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور جہاں ابو بکر، عمر، عثمان کا بغض ہے وہاں مولا علی کی محبت نہیں، گویا وہ مولا علی سے بغض کر رہا ہے۔ جس طرح نبی پاک نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کا دھواں اور میدان جہاد کا غبار جو ہے یہ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، تو آپ ایک کھلے میدان کے اندر خلیفہ وقت اتنی فتوحات کا مالک، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں یہ ارشاد باتیں ہیں کہ عمر وہ ہستی ہے، سیدنا عمر فاروق وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے، اسلام کو عزت ملی ہے۔ اور خود نبی پاک نے فرمایا کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں ان ستاروں کی تعداد کے مطابق میرے عمر کی نیکیاں ہیں، میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ یہ حدیث پاک سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ آپ روایت کرتی ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں ایک دن بیٹھی ہوئی تھی، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے، سیدنا نے سوال کر دیا، سیدہ عائشہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آسمان پر ستارے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کا کوئی خوش نصیب امتی ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں؟ آسمان کے ستاروں جتنی ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ہے وہ خوش نصیب۔ فرمایا وہ میرا عمر ہے۔ یہ وہ بندہ بیان کرے گا جو آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی جانتا ہو اور عمر کی نیکیاں بھی جانتا ہو۔ ہاں وہ میرا عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، برابر ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ محبوبہ محبوب خدا، آپ نے تھوڑا چپ کر گئی، سر جھکا دیا، چہرہ تھوڑا مغموم ہو گیا کہ دل کے اندر خواہش تھی کہ آپ فرمائیں گے تیرے باپ ابو بکر کی نیکیاں ہیں، تو وہ تو فرمایا نہیں ہے، عمر کے بارے میں کہہ دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب چہرہ دیکھا نا اپنی اس محبوبہ کا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا، فوراً سمجھ گئے کہ دل کے اندر بات کیا ہے۔ فرمایا عائشہ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ دل کے اندر یہ گمان ہے، یہ خیال ہے، یہ آرزو ہے کہ آپ مجھ سے یہ سننا چاہتی تھی کہ میرے باپ کی اتنی نیکیاں ہیں، ابو بکر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ ہاں یا رسول اللہ، دل کے اندر یہی خیال تھا۔ میرا نبی تو وہ ہے جو دل کے خیالوں کو جاننے والا ہے۔ فرمایا عائشہ یہ بات نہیں، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، بڑی نیکیاں ہیں، اور تو اپنے باپ ابو بکر کی بات سننا چاہتی ہے۔ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ شارحین نے، محدثین نے آگے بیان کیا ہے وہ کون سی ایک نیکی ہے جو عمر کی ساری نیکیوں پر حاوی اور بڑی ہے؟ وہ غار ثور کے اندر جو نبی پاک کے ساتھ وہ وقت گزارا ہے ابو بکر نے، وہ نیکی ہے وہ۔ اور یہی وجہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی
عنہ یہ اکثر آپ فرمایا کرتے تھے کاش عمر نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ واپس آ رہے، رات کا وقت ہے، آسمان کی طرف رات کے وقت دیکھ رہے ہیں، ستارے جگمگا رہے ہیں، تو ظاہر ہے جب ستارے ڈلنے لگتے ہیں، چاند ڈلنے لگتا ہے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک دن زندگی کا سورج بھی غروب ہوگا۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رات کے آخری پہر دعا کی، اے اللہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک۔ اس مرتبے کی دعا جو ہے کبھی نبی پاک مانگ رہے ہیں، مرتبہ شہادت کی، اور کبھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور موت بھی تیرے محبوب کے مدینے میں آئے۔ سبحان اللہ۔ واجعل موتی فی بلد حبیبک، اور موت بھی تیرے محبوب کے شہر میں، تیرے محبوب کے مدینے میں آئے۔ اور اللہ نے اپنے عمر کی، اپنے محبوب کے اس محبوب عمر کی دعا کو قبول کیا۔ موت بھی شہادت کی موت، اور موت بھی مسجد نبوی کے اندر مدینہ المنورہ میں موت آئی۔ یہ وہ شہادت کا مرتبہ ہے جو نبی پاک جس کی دعا مانگتے رہے ہیں، خلفائے راشدین جس کی دعا مانگتے رہے ہیں، اور ساری امت کے اولیاء صلحاء جس کی دعا مانگتے رہے ہیں، یہ شہادت کا مرتبہ۔ اور آج امت اسے بھاگ رہی ہے، ڈر رہی ہے کہ جہاد کی بات نہیں کرنی، جہاد کی بات نہیں کرنی، بستر پہ مر جانا ہے، ون ویلنگ کرتے ہوئے مر جانا ہے، لیکن شہادت کی موت نہیں چاہیے۔ اتنے بھاگ رہی ہے امت، اور پھر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی عمل کی بات کریں، سکون کے ساتھ رہیں، کھانے پینے دیں، کوئی بات نہ کریں، جہاد کی بات نہ کریں، موت کی بات نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جہاد کتنا ضروری ہے۔ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ جب انسان مل جل کر رہتے ہیں نا، the man is a social animal، یہ ایک تعریف کی جاتی ہے معاشرے کی، کہ انسان جو ہے وہ مل جل کر جب رہتا ہے تو ان کے مل جل کر رہنے سے جو چیز باہر نکلتی ہے، جو چیز تشکیل پاتی ہے، اسے معاشرہ کہتے ہیں۔ اسے مختلف طبیعتوں کے لوگ، مختلف نیچر کے لوگ، مختلف عادتوں کے لوگ، اور یہ معاشرہ جو ہے ایک بدن کی مانند ہے، ایک بدن کی مانند۔ نبی پاک نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک بدن کی مانند ہیں، ایک عمارت کی مانند ہیں، اور ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایمان والے مسلمان ایک بدن کی مانند ہیں، چاہے جتنا مرضی فاصلہ ہو۔ پاؤں اور سار کے درمیان بہت فاصلہ ہے نا؟ فاصلہ کہ نہیں ہے؟ بہت فاصلہ ہے۔ پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن کے اندر تکلیف پہنچتی ہے تو محسوس آنکھ کرتی ہے اور وہ آنسو بہاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مسلمانوں کی آپس میں مل جل کر جب رہتے ہیں تو ایک معاشرے کی، ایک جسم کی مانند ہیں۔ دنیا کے کسی کونے کے اندر مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسری دنیا کے کونے کا مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ محسوس نہیں کرتا تو پھر سمجھے کہ وہ مردہ ہے۔ اب جو غزہ کے اندر ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، تو اگر اپنے دلوں کے اندر جھانکیں، اگر غزہ کے ان بچوں کا ہمیں غم اور دکھ نہیں ہے، ان خواتین کا دکھ اور غم ہمیں نہیں ہے، وہ تکلیف جو ان کو پہنچ رہی ہے وہ ہمیں نہیں پہنچ رہی، یہ کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے دل سے پوچھیں، اپنے اندر سے فتویٰ لیں تو سمجھیں اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ پھر جسم زندہ ہے جو اسلام کا جسم ہے، اور اگر تکلیف نہیں پہنچ رہی تو یہ جسم مردہ ہو چکا ہے۔ اور جب
انسان مل کر رہتے ہیں تو اس معاشرے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے جہاد کی ضرورت ہے، کوشش ہے۔ دیکھیں اس کی مثال جسم کی ہے۔ اب جب انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے نا، جب معاشرے کی مثال جسم کی ہے تو بات مثال کے ساتھ، تمثیل کے ساتھ، قصے کے ساتھ بیان کر کے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ جتنے بھی اعتراضات ذہن کے اندر آتے ہیں وہ سب واضح ہو جائیں۔ جتنی بھی جہاد کے مخالفت کے اندر ٹی وی پر اور دوسرے لوگوں کی زبانوں سے اور نیٹ پر جو مخالفت ہو رہی ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گی بات کہ یہ جہاد ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ جب جسم بیمار ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم علاج کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جسم بیمار ہوا ہے علاج کراتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، دوائی کھاتے رہتے تاکہ جسم کا جو حصہ بیمار ہے، آنکھ بیمار ہے اس کو ٹھیک کر لیں، ہاتھ بیمار ہے اس کو ٹھیک کر لیں، پاؤں خراب ہوا ہے اس کو ٹھیک کر لیں۔ حتی المقدور کوشش کرتے ہیں کہ میڈیسن کے ساتھ، دوائی کے ساتھ جسم کو درست کر لیا جائے۔ اور اگر میڈیسن کے ساتھ، انجیکشن کے ساتھ جسم کے حصہ جو بیمار ہے، خراب ہے، وہ درست نہ ہو اور خطرہ لگ جائے کہ وہ عضو جو بیمار خراب ہے وہ باقی کے جسم کو بھی خراب کر دے گا، باقی کے جسم کو بھی خراب کر دے گا، تباہ کر دے گا، تو اب کیا ہوگا؟ اب ضرورت پڑے گی سرجن کی، جو سرجری کرے گا اور اس جسم کے ناکارہ خراب حصے کو کاٹ کے پھینک دے گا جو کہ باقی جسم کو خراب کر رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی کے اندر مکے کے لوگوں کا علاج دعا سے کیا ہے، دعائیاں دی ہیں، کبھی صبر کے ساتھ، کبھی حسن اخلاق کے ساتھ، کبھی نیکی کا عمل کر کے، احسان کر کے، کبھی ان کے لیے دعائیں کر کے، کبھی ان کو معاف کر کے اللہ کے محبوب نے اس معاشرے کے افراد کو درست کرنے کی کوشش کی۔ اور جو اس معاشرے کے اندر درست ہوئے انہیں ابو بکر کہا جاتا ہے، عمر کہا جاتا ہے، عثمان کہا جاتا ہے، علی کہا جاتا ہے، طلحہ و زبیر کہا جاتا ہے، سعد بن ابی وقاص کہا جاتا ہے، جو درست ہو گئے ہیں۔ علاج ہوتا رہا ہے۔ پھر وہاں سے آپ نے کوچ کیا، پھر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی، اور مدینہ المنورہ جا کر پھر ایک بڑا سرجری ہاؤس، آپریشن تھیٹر وہاں کھولا جا کے مختلف جگہوں پر۔ جو ٹھیک نہیں ہو رہے تھے دعاؤں سے، جو ٹھیک نہیں ہو رہے تھے اخلاق سے، محبت کی دعاؤں سے جو ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، اور جو معاشرے کے اندر ناسور بن کر، کینسر کا پھوڑا بن کر سارے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے وہ موجود تھے، پھر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپریشن تھیٹر کھولا۔ اور جب وہ حاذق حکیم یعلمہم الکتاب والحکمہ کا منصب لے کر جب آپ تشریف لائے تو دونوں علاج کیے۔ اور جب آپ کے علاج کی شہرت ہوئی نا کہ مکے اور مدینے کے اندر ایک ایسی ہستی ہے جو بیماروں کا علاج کرتا ہے، اللہ نے اسے حکیم حاذق بنا کر بھیجا ہے، تو پھر کوئی حبشہ سے چلا بلال حبشی بن کر، کوئی روم سے چلا صہیب بن کر، کوئی فارس سے چلا سلمان فارسی بن کر علاج کروانے کے لیے، کوئی یمن سے آ رہا ہے ابو ہریرہ بن کر۔ ان کا علاج ہوا، کوئی ابو ہریرہ بن گیا، کوئی صہیب رومی بن گیا، کوئی بلال حبشی بن گیا، کوئی سلمان فارسی بن گیا۔ اب وہ کفار جن کا علاج جو ناممکن ہو گیا تھا اور پورے معاشرے کو خراب کر رہے تھے، نبی پاک نے پہلا جو آپریشن تھیٹر قائم کیا اسے بدر کہتے ہیں، بدر کہتے ہیں۔ پھر بدر کے اندر ان ناسور زدہ لوگوں کو کاٹ کے رکھا،
ابو جال کو کاٹا، ابو لہب کو کاٹا، عتبہ کو کاٹا، اور پھر اسی طرح کبھی احد کا میدان، کبھی خندق کا میدان، کبھی تبوک کا میدان. یہ سارے میدان اس لیے سجدے رہے تاکہ معاشرے کے اندر امن قائم رہے، اور معاشرے کو جو بیماریاں لگنے والی ہیں یہ ساری بیماریوں کا جڑ سے خاتمہ کر دیا جائے. اور جب جڑ سے خاتمہ کیا گیا تو اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا جو میری زندگی کے اندر میں نے علاج کرنا تھا وہ میں نے کر دیا ہے. الجہاد و مازن الی یوم القیامہ، یہ آپریشن تھیٹر قیامت تک قائم رہیں گے، جہاد قیامت تک باقی رہے گا. جو علاج کرتا رہے گا وہ معاشرے کو امن دیتا رہے گا، اور ناسور کے اس کینسر کے مرض سے معاشرے کو نجات دیتا رہے گا. آج ایسا ناسور پھیلا ہے، ایسا کینسر پھیلا ہے اس دنیا کی محبت کا کہ یہ کینسر کا مرض، یہ دنیا کی محبت کا مرض ہمارے اندر بھی شامل ہو گیا ہے. اسی لیے ہمارے دل کے اندر خوف ہے، جہاد نہیں کرنا، جہاد نہیں کرتا. چاہے وہ مولوی کی زبان سے نکلے جہاد نہیں کرنا، چاہے وہ کسی اینکر پرسن کی زبان سے نکلے جہاد کرنا، گویا اسے کینسر کی بیماری لگی ہوئی ہے. مریض نہیں چاہتا نا، ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، میں نے دوائی نہیں کھانی، میں نے علاج نہیں کروانا، ڈرتا ہے کیونکہ بیمار جو ہوا. اور جب تک علاج نہ کیا جائے اس کا تب تک وہ صحت مند نہیں ہوگا. اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کی زندگی کے اندر ایک بار بھی اس کے دل کے اندر جہاد کی تمنا نہ ہوئی نا، یہ خیال نہ ہے کہ میں نے جہاد کرنا ہے، تو گویا وہ منافقت کی زندگی بسر کر رہا ہے، منافقت کی زندگی. پھر بات کی جاتی ہے یہ جہاد کرنا کیسے ہے، اب کیوں اعلان ہو، پہلے اعلان کیوں نہیں ہوا. یہ طرح طرح کے ذہن ہیں جو کہ ایک بیمار ذہن کی علامت ہیں. اعلان جب بھی ہو، بیماری جب بھی تشخیص کرائے، آپ کی مرضی، جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، جب آپ نہیں جائیں گے تو ڈاکٹر کہہ دے گا اس کو دیکھ کر کہ یہ تو مرنے والا ہو گیا ہے. تو اگر جہاد والوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، اور پھر اس کی تشریحات کی ہیں الاقرب فالاقرب قرآن کے حکم کے مطابق، اور پھر یہ نہیں اعلان کیا کہ تم ڈنڈے سوٹے اٹھا کر چل پڑو، یہ نہیں کہا. یہ کہا ہے کہ حکومت جو وقت ہے، جو حاکمان وقت ہیں، ان پر واجب ہو چکا ہے. آپ کو نہیں کہا گیا کہ آپ ڈنڈا سوٹا لیں اور مارنا شروع کر دیں. یہ جہاد کی تعریف ہی نہیں ہے، یہ جہاد کا نظریہ ہی نہیں ہے کہ انسان آپس میں کسی ناحق پر ظلم کریں، کسی ناحق کو ماریں، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو. دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مصر فتح ہوا ہے نا، تو وہاں آپ نے جہاں چھاونی بنوائی تھی نا اپنے امیر کو بھیج کر، تو اس کے اندر جہاں اس کا امیر کا خیمہ لگا ہوا تھا اس کے اوپر چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنا لیا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کو خبر بھیجی گئی کہ ہم خیمے اکھاڑنے لگے ہیں، واپس آنے لگے ہیں، تو ہمارے خیمے کے اوپر چڑیا کا گھونسلہ لگا ہوا ہے، ہم کیا کریں، اس کے اندر بچے بھی ہیں اس کے. تو سیدنا عمر فاروق نے ایک خط بھیجا، پیغام بھیجا کہ اپنا خیمہ بھی چھوڑ دو، اپنا خیمہ بھی چھوڑ دو، اور اس چڑیا کے گھونسلے کو آپ نے خراب نہیں کرنا، خیمہ وقف کر دیا جائے ایک چڑیا کے لیے، اس کے بچوں کے لیے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. وہ اسلام یہ تعلیم نہیں دے گا نہ حق خون بہانے کی. دیکھیں نا، شریعت نے حکم دیا ہے کہ وضو کے پانی کو نہ حق آپ نے ضائع نہیں کرنا. جو ہماری شریعت ایک پانی کو نہ حق بہانے سے منع کرتی ہے، وہ کسی انسان کا نہ حق خون بہانے سے اس کے جواز کا فتویٰ دے گی نہیں. لیکن جب مرض لگ جائے، بیماری لگ جائے، تو پھر جو حکیم ہے، حاضر وقت ہے، وہ آپریشن کرے گا. اور اس وقت جن کی ذمہ داری ہے وہ حکمران ہیں، وہ آرمی کے چیف ہیں، وہ مسلمان امت جو ان کے حکمران ہیں، ان پر یہ واجب ہو چکا ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کریں. اور اس وقت ان کے اعلان کے بعد جو منہ موڑے گا، جو جہاد سے بھاگے گا عوام میں سے، اس پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا جائے گا. اور پھر طرح طرح کی باتیں کرنے، جو جہاد کا اعلان کر پہلے وہ جہاد میں جائے.
یہ جہاد سے اور موت کا خوف ہے جو ان کو مسلط ہو چکا ہے، لیکن موت ایک دن آ کے رہنی ہے، ایک دن آ کے رہنی ہے۔ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد، اور آخری بات کرتا ہوں، مسلمان کی زندگی اتنی اہم نہیں، اتنی قیمتی نہیں جتنی انسان کی زندگی کا مقصد قیمتی ہے۔ انسان کی زندگی عام نہیں، اس جینے کا مقصد عام ہے۔ وہ جیتا کیوں ہے، وہ زندہ کیوں ہے؟ اگر زندگی کا مقصد عام نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مکہ کو چھوڑ کر، کعبے کو چھوڑ کر، کعبے کی عظمتوں کو چھوڑ کر، اپنا آبائی گھر چھوڑ کر، اپنے تمام آباء و اجداد کی قبریں چھوڑ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مدینہ منورہ کی طرف نہ جاتے۔ سارے خود نبی پاک جب ہجرت کرنے لگے نا، اے کعبہ مجھے تیری خوشبو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، مجھ محمد کا دل نہیں کرتا تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن مقصد میرا عظیم ہے۔ زندگی مسلمان کی زندگی عظیم نہیں ہوتی، عام نہیں ہوتی، اس کی کوئی قیمت نہیں زندگی کی اگر زندگی کا مقصد اہم نہیں ہے تو، اگر زندگی کا مقصد اہم نہیں ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مدینہ المنورہ کو چھوڑا، روضہ رسول کو چھوڑا، اپنی ماں کی قبر کو چھوڑا، یہ سارا کچھ چھوڑ کے مدینہ المنورہ میں بیٹھ کر لوگ نذرانے بھی دیتے، ہاتھ بھی چومتے، عزت تکریم بھی کرتے، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کو ترجیح نہیں دی، مقصد زندگی کو ترجیح دی ہے۔ مسلمان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں اگر اس کا مقصد نہیں ہے زندگی کا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر سب کچھ قربان کرنا۔ جب حکم آ جائے تو پھر سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ صحابہ نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، تابعداری میں، اور آپ کے حکم پر اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کو پریفر دیا ہے، ترجیح دی ہے۔ زندگی کا مطالعہ کر لیں، میدان جہاد دیکھ لیں، نبی پاک کے حکم پر صحابہ اس طرح اپنی جانیں قربان کرتے تھے جس طرح پروانے شمع پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ لبیک بولو یار، سارے بولو، باہر والے بھی بولو، باہر والے بھی ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا، لبیک لبیک۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ کسے پروانے نو پوچھیا او تنو سڑ کے کی لبدا، انہیں کیا او بے سمجھا جمال یار دی خاطر، جمال یار دی خاطر۔ بس صحابہ کی زندگی کا یہ معاملہ تھا۔ اور آخری بات کرتا ہوں، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہیں جو اہل بیت کے امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جہاد کی تعلیم اس طرح پڑھائی جاتی تھی، نبی پاک کے جہاد کی باتیں اس طرح کی جاتی تھی جس طرح قرآن کی سورتوں کو ہمیں پڑھایا جاتا تھا، جس طرح قرآن کی سورہ فاتحہ کی تعلیم ہمیں دی جاتی تھی، اس طرح جہاد کی باتیں ہمیں سمجھائی جاتی تھی۔ اور جب سے یہ منبر و محراب سونا ہوا ہے جہاد کی باتوں سے، تب سے اس دل کے اندر دنیا نے گھر کر لیا ہے، دنیا کی محبت نے گھر کر لیا ہے، اور ہم ڈرپوک ہو گئے ہیں۔ اور جو اس نے بیان دیا ہے نتن یاہو نے کہ پاکستان کی بات کرتے ہو، سعودی عرب کی بات کرتے ہو، یہ تو ڈرپوک لوگ ہیں، یہ ڈرپوک ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کرنا ہے۔ اور کچھ ہمارے لوگ بھی ایسے ہیں جو امت کو اور ڈرپوک کر رہے ہیں، اور ان کے دل کے اندر خوف مسلط کر رہے ہیں کہ جہاد میں جاؤ گے تو مر جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے، تمہارے پاس ہتھیار کوئی نہیں ہے، تمہارے پاس سامان کوئی نہیں ہے، تم جنگ نہیں کر سکتے، تم لڑ نہیں سکتے۔ یہ قرآن کا فلسفہ نہیں ہے۔ قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ کیا ہے کہ تم نے تعداد پر نہیں جانا،
قلت اور کثرت کی بات. پڑھیں قرآن پاک کو, پڑھیں قرآن پاک کو. قرآن نے کہا ہے کہ اگر آپ ایمان والے صبر والے 10 ہوں گے تو مقابلے میں 20 آ جائیں, صبر والے 100 ہوں گے مقابلے میں 200 آ جائیں. اور پھر یہ تو قرآن نے کم تعداد بیان کی ہے. ایسی بھی مثالیں نبی پاک کی زندگی کے اندر موجود ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذاتیں جو ہیں میدان جہاد کے اندر وہ 30,000 ہیں اور ادھر 3 لاکھ کی فوج ہے. اور پھر ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ 30 صحابی ہیں اور مقابلے میں 10-10 ہزار کافروں کے لشکر موجود ہیں اور وہ 30 غلبہ حاصل کر رہے ہیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. تم تعداد پر نہ جاؤ, تم سامان حرب پر نہ جاؤ کہ تمہارے پاس حرب کا سامان ہوگا, جنگ کا سامان ہوگا, پھر تمہیں فتح ملے گی. نا, بس سینے کے اندر جذبہ شہادت ہو, اللہ اور اللہ کی ذات کے ساتھ پیار ہو, محبت ہو, اور اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت کا جذبہ ہو, پھر فتح تمہارے لیے ہے. ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں وہ قرآن پاک سے نہ واقف, حدیث نبوی سے نہ واقف, صحابہ کی زندگی سے نہ واقف, قرآن اور اسلام کی زندگی سے نہ واقف ہیں. بدر کے اندر کتنے لوگ تھے؟ 313, مقابلے میں 1,000. ان کے پاس سب کے پاس تلواریں, نیزے, بالے, اور ادھر اور فتح کن کے لیے؟ نہ, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سامان ہوگا, بڑی توپیں ہیں تو صحیح نا آپ کے پاس, ایٹم بم ہے آپ کے پاس کہ نہیں؟ آپ کے ایٹم ہے نا, اس سے بڑی کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ پھر بھی کیونکہ دل کے اندر موت کا خوف ہے. ورنہ جس کے پاس, جس قوم کے پاس, جس امت کے پاس ایٹم بم جیسی چیزیں ہوں پھر وہ خوف زدہ ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جہاد سے بھاگتا ہے اللہ ان پر خوف مسلط کر دیتا ہے, خوف مسلط کر. اور پہلی بات جو میں اکثر کرتا ہوں, ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم مقابلے کے لیے تیار ہو سکیں. مال جمع نہیں کرنا چاہیے, اپنے مالوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے. اسرائیل کے اندر ہر فرد پر, چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے, چاہے وہ بچہ ہے چاہے جوان ہے, ہر مرد پر جہادی ٹریننگ, حربی ٹریننگ ان پر واجب لازم ہے. کوئی بھی فرد ان کا, یہودیوں کا, چاہے وہ عورت ہے, مرد ہے, نوجوان ہے, بوڑھا ہے, وہ جہادی ٹریننگ, حربی ٹریننگ, جنگ کی ٹریننگ وہ ضرور کرے گا. اور یہاں نہ, خبردار, تم نے کوئی ٹریننگ نہیں کرنی, تم نے کوئی تیاری نہیں کرنی جہاد کی. تو پھر جب تیاری نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کریں گے. روز لاتیں ماری جائیں گی اور روز ہم برداشت کریں گے. اور ٹیپو سلطان نے کیا خوب بات کہی تھی کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. اب ہماری مرضی ہے گیدڑ جیسی زندگی بسر کرنی ہے یا شیر جیسی زندگی بسر کرنی ہے. اللہ میں عمل کی توفیق عطا.